بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہذا نبی نے فرمایا یا علی تمہارے بارے میں 3 طرح کے گروہ سامنے آئیں گے، جیسے عیسیٰ کے بارے میں 3 طرح کے گروہ سامنے آئے تھے۔ تمہارے بارے میں کچھ ہوں گے محبن غال، کچھ محبت کرنے والے ہوں گے جو غلو کریں گے، وہ محبن قال، اور تمہارے بارے میں کچھ لوگ ہوں گے جو محبت کرتے ہوں گے اور وہ وہی کہیں گے جو تم کہہ رہے ہو، اور کچھ لوگ ہوں گے جو تم سے آگے نکل جائیں گے اور کچھ لوگ ہوں گے جو تم سے پیچھے رہ جائیں گے، اور تیسرا گروہ وہ ہے جو تمہارے ساتھ ساتھ چل رہا ہوگا، اور جو تمہارے ساتھ چل رہا ہوگا وہی حد اعتدال کے اوپر ہوگا۔ بھائی میں جملہ کہتا ہوا گزروں، یہ ممبر نصیریت کا ممبر نہیں ہے، تشیع کا ممبر ہے۔ بھائی شیعوں میں اور نصیریوں میں یہی فرق ہے، نصیری اپنے مولا کے آگے آگے چلتا ہے، شیعہ مولا کے پیچھے چلتا ہے۔ جو مولا کو مولا کے مطابق مانتا ہو اسے شیعہ کہا جاتا ہے۔ اب مولا کیا کہہ رہے ہیں اپنے بارے میں؟ مولا اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے بارے میں جب مولا بیان کرتے تو ہم کہتے ہیں یہ ہم جیسے نہیں ہے، جی یہ کہاں اور ہم کہاں، اور یہ حقیقت ہے۔ کائنات کے بارے میں جب حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین آسمان بنائے، کیسے فرشتوں کی قسمیں کتنی ہیں، اللہ نے نظام کائنات کیسے چلایا ہے، بتا ایسے رہے علی بن ابی طالب جیسے سارا نظام انہی کے سامنے مرتب ہوا ہے، یہ سب کچھ انہی کے سامنے بنا ہے۔ بدن کے بارے میں جو حضرت ارشاد فرماتے ہیں، ڈاکٹر حضرات آج دنگ رہ جاتے ہیں کہ اندر کیا گزر رہا ہے ہمارے باڈی کے اندر، یہ 1400 سال پہلے علی نے بتایا ہے جی۔ اور نہج البلاغہ کی تو سید رضی نے سند ہی نہیں لکھی، اور نام بھی اس کا نہج البلاغہ رکھا ہے اس میں دین، مگر دین کا نام نہیں رکھا انہوں نے، اس لیے کہ اگر نہج الاسلام نام رکھ دیتے تو صرف مسلمان پڑھتے، اگر نہج القرآن نام رکھ دیتے تو صرف مسلمان پڑھتے۔ سید رضی نے اسے آرٹ کی کتاب، فن کی کتاب کے طور پر پیش کیا ہے، اور فن کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، فن سنی شیعہ نہیں ہوتا، فن مسلم غیر مسلم نہیں ہوتا۔ دنگ رہ جاتے ہیں عرب ادیب دنگ رہ جاتے ہیں مولا کا خطبہ پڑھنے کے بعد کہ یہ جملے جس نے کہے ہیں وہ کون ہے۔ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے اتنی گہرائی میں جا کر بات کرنا، الفاظ کا انتخاب، ردھم کے ساتھ بولنا، مسجع مقفع الفاظ، قافیوں کے ساتھ بات کرنا، اور فی البدی خطبہ دینا۔ میں آج اگر علی کا خطبہ پڑھوں تو مجھے 4 مرتبہ اسے دہرانا ہوگا کہ کہیں مجھ سے غلطی تلفظ میں نہ ہو جائے، اور علی جب بولنے لگتے تھے تو فی البدی بولتے چلے جاتے تھے۔ ایک خطبہ نہیں، پورا کلام مولا کائنات کا۔ اچھا یہ کلام بھی سرقت کا شکار ہو جاتا اگر اس میں خطبہ شقشقیہ نہ ہوتا۔ مولا نے خطبہ شقشقیہ دے کر اس کو روشن کر دیا کہ یہ میراث کس کی ہے، یہ میراث کس کی ہے، ورنہ تو کہتے صاحب جیسے قائد اعظم کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں کہ ان کا مذہب کیا تھا جی، جیسے ابن حجر اسقلانی کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں کہ ان کا مذہب کیا تھا، کوئی علامہ اقبال کو کچھ کہتا ہے۔ یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، مشہور ہو جاتے ہیں، تو وہ ان کے بارے میں 2-3 صدیوں کے بعد پھر بحث الٹی ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے تھے، وہ کہتے ہیں ہمارے تھے جی۔ لیکن مولا نے اس کلام کے اندر صحیفہ سجادیہ میں بھی یہی حسن ہے، ہر چند جملوں کے بعد میرے مولا نے صلوات پڑھ کے بتایا ہے کہ یہ کتاب کس کی ہے۔ ہاں جتنی دعائیں ہیں نا، ہر کچھ جملوں کے بعد درود پڑھا ہے امام نے، وہی درود پڑھا ہے جو آپ پڑھتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآلہ۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔